نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی قدر، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے جو حقوق ہیں وہ متعین فرمائے ہیں۔ حقوق اللہ میں اللہ کی بندگی سب سے پہلے بیان کی۔ آپ اللہ کی بندگی کیجئے، آپ اللہ کی عبادت کیجئے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق العباد میں سب سے پہلے آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے۔ ان دو میں اگر کوئی بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائے، بوڑھا ہو جائے، تو فرمایا انہیں اف تک بھی نہ کہنا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ محبت، ادب، احترام کے ساتھ پیش آنا، نرم دلی کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، اور اللہ کے حضور یہ دعا کرتے رہنا، یا اللہ آپ ان پہ رحم کیجئے جیسے کہ بچپن میں انہوں نے ہمیں رحم دلی کے ساتھ پالا ہے۔ والدین کی خدمت و اطاعت اور تعظیم و تکریم عمر کے ہر حصے میں واجب ہے۔ ہم جوان ہیں تب بھی، اگر ہم بڑھاپے کی دہلیز کو ہم خود پہنچ رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے والدین حیات ہیں، ہم ان کی خدمت کریں، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ہم اس وقت بھی جب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ سے یہ دعا کریں گے، گویا ہم اب بھی ان کی خدمت اور اب بھی ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے والدین کی جو دل جوئی کی ہے اور والدین کے ساتھ جو محبت، جو احترام اور جو حسن سلوک کا انسان کو حکم، سبق اور درس جو دیا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام کتنا اعلیٰ دین ہے، اسلامی معاشرہ، اسلامی تہذیب کتنی اعلیٰ تہذیب ہے۔ آج لوگ مغربی تہذیب سے بہت جلد مرغوب ہو جاتے ہیں۔ مغربی تہذیب میں تو والدین پورا پورا سال کرسمس ڈے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب کرسمس کا دن آئے گا اور ہماری اولاد پھول کا گلدستہ لے کر آئے گی۔ والدین ترس جاتے ہیں، لیکن یہ اسلام ہی ہے جس نے ہمیں یہ درس اور یہ سبق دیا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان سے ہمدردی کرنی ہے، غم خواری، انس، محبت، عقیدت کا رشتہ رکھنا ہے، اور والدین کی زیارت کو، والدین کے دیدار کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا درجہ دیا ہے۔ والدین کا والدین کا جو آپ زیارت کر رہے ہیں، ان کا جو دیدار کر رہے ہیں، گویا آپ حج کر رہے ہیں۔
صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں بار بار اپنے والدین کی زیارت کروں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار تو جو تم والدین کی زیارت کرتے ہو تمہیں اس پہ بار بار حج کا ثواب مل رہا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِوَالِدَيْكَ۔ تاکید کی گئی ہے اس بات کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے۔ تمہاری ماں جیسے وہ تمہیں پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، سختی پر سختی، ایک بوجھ ایک پریشانی کے ساتھ وہ تمہیں لیے پھرتی ہے اور 2 برس تک تمہیں وہ دودھ پلاتی ہے، اور رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ان اشکر لی ولوالدیک، جہاں پہ تم نے میرا شکر ادا کرنا ہے وہیں پر اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نزع کا عالم طاری ہے، روح قبض نہیں ہو رہی، اور یقیناً یہ جو نزع کا عالم ہوتا ہے یہ بڑا ایک دردناک المناک یہ منظر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نزع کے سختیوں سے محفوظ فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے کلمے کی تاکید کی جا رہی ہے، اسے کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ کہو، لیکن اس کی زبان پہ یہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والدین کو بلا کے لاؤ۔ جب اس نوجوان کی والدہ آتی ہے وہ کہتی ہے اس نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں، مجھے بڑے صدموں سے دوچار ہونا پڑا، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلاؤ، اس کے اندر اس کو پھینک دو۔ تو وہ ماں تھی، آخر اس کا یہ لخت جگر، اس کے جگر کا ٹکڑا تھا ماں کے، تو ماں کہتی ہے کیوں یہ ایسا کیوں کر رہے ہو، آگ کیوں جلا رہے ہو، میں اس کو معاف کر دیتی ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ماں کے اس جذبے کو دیکھا، ماں نے معاف کر دیا اور اس نوجوان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، اور اس کی جو روح تھی وہ جسم انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ دنیا میں ہر چیز معاف ہو جاتی ہے، والدین کے جو گستاخ ہوتے ہیں، والدین کے جو بے ادب ہوتے ہیں، یقیناً وہ ان کو دنیا میں ہی والدین کی نافرمانی کی سزا مل جاتی ہے۔ اس لیے اگر والدین کی نافرمانی ہم سے ہوئی ہے، سہون ہوئی ہے، دانستہ طور پہ ہوئی ہے، تو ہم والدین سے معافی مانگیں۔ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں، اور اگر اس انداز میں ہم والدین کے لیے دعائیں کریں گے تو ان کے حق میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی رب العالمین اسے معاف فرما دیں گے۔ اس لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ جو ہے ہمیں اس کا ورد کرنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون اس بات کا مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، میں اس کے ساتھ نیک رفاقت رکھوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ دوبارہ عرض کرتے ہیں پھر فرمایا ماں، تیسری بار عرض کرتے ہیں پھر فرمایا ماں، اور چوتھی بار کہا کہ تمہارے باپ کا بھی حق ہے۔ حدیث مبارکہ میں جہاں پہ الجنت تحت اقدام الامہات کہا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، وہیں پر کہا گیا رضا رب فی رضا الوالد و سخط رب فی سخط الوالد۔ اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے تو یاد رکھو فرمایا باپ کی رضا رب کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ یعنی دونوں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرے والدین تیرے لیے یا جنت ہیں یا جہنم ہیں،
اگر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہو، اگر محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ پیش آتے ہو، تو یقیناً تمہارے والدین تمہارے لیے جنت ہیں۔ اور اگر ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کی بجائے کج خلق کے ساتھ، بد خلقی کے ساتھ اگر آپ پیش آتے ہو، اگر آپ ان کے ساتھ گستاخی، بے ادبی کے ساتھ پیش آتے ہو، تو یہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا باعث اور سبب بنیں گے۔ والد کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص ذلیل و رسوا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر صحابہ حیران، پریشان ہو گئے، ششدر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اگر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو جہاد قرار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں، ایک شخص نے آگے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین زندہ ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنے والدین کی خدمت کر، یہی جہاد ہے۔ یعنی والدین کے جو حقوق ہیں اگر ہم اس کو ادا نہیں کر رہے تو یہ ہم کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو یہاں تک اسلام نے کہا ہے کہ آپ کسی کے باپ کو گالی نہ دو، جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا، تو گویا تم اپنے باپ کو گالی دلوانے کا سبب تم خود بنے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کی اطاعت شعاری، ان کی خدمت کیجیے، جب بھی ان کی طرف تم رحمت اور محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تمہیں حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ وہ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا ہے، بلکہ اس سے پہلے میں ایک جو ہمارے بزرگ ہیں پنجابی شاعر، ان کا ایک شعر نقل کرتا ہوں، باپ مرن سر ننگا ہووے، ویر مرن کن خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ یعنی ہمیں اس بات کا سبق اور ہمیں اس بات کا درس دیا گیا ہے، والدین کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں پہ اسلام نے والدین کے حقوق بتلائے ہیں وہیں پر اسلام نے اولاد کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ اسلام دین اعتدال ہے، والدین کے حقوق بھی بتا رہا ہے، اولاد کے حقوق بھی بتا رہا ہے، اور عورتوں کے حقوق بھی بتا رہا ہے، مردوں کے حقوق، یعنی ہر جو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ایک ایک فرد کا جو حق ہے، ہمیں تو انسانوں کے کیا، ہمیں تو حیوانوں کے، جانوروں کے بھی ہمیں حقوق بتائے گا۔ انسان کی تو حرمت ہی کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو تو اللہ نے بڑی عظمت سے نوازا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ شعر فلیکرم، جس کے لیے بال ہیں اس کو چاہیے ان بالوں کا بھی اکرام کرے، یعنی بالوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ تو پھر جہاں پہ والدین کے حقوق بتائے گئے وہیں پر اولاد کے بھی حقوق بتائے گئے۔ آج والدین کے حقوق پہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے، یقیناً ہمیں وہاں پہ اولاد کے حقوق پہ بھی بات کرنا ہوگی، ہماری اولاد کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے سر مونڈ کر اس کے برابر چاندی کو صدقہ کیا جائے۔
اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ اور جتنے بھی ایسے نام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھے، آپ نے ان کو تبدیل کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا، اس کو بدل کے آپ نے عبداللہ رکھ دیا۔ ایسے اسلام میں آپ نے بہت سارے نام تبدیل کیے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے بچے کا نام اچھا رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی بچپن میں ایک تربیت کی جائے، بچوں کے لیے دعا مانگی جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، یہ ہمیں درس دے رہی ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے لیے دعا مانگیں وہیں پر ہم اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اور اگر آج ہم اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں گے، اپنی اولاد کو اپنی دعاؤں میں شریک کریں گے، تو پھر یاد رکھیں یہی اولاد کل ہمارے لیے بھی دعا کرے گی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آج اگر ہم اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو شریک نہیں کر رہے، اگر آج ہم اپنی اولادوں کو رزق حلال لا کے کھلا نہیں رہے، تو پھر ہم اس بات کا شکوہ نہیں کر سکتے، ہمیں اس پہ کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ جو اولاد رزق حلال پہ پلتی ہے یقیناً وہ والدین کا ادب بھی کرتی ہے، احترام بھی کرتی ہے، حسن سلوک سے پیش بھی آتی ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، کل کو یہ جو اولاد ہے اپنے والدین کو بھی یقیناً یاد رکھتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں، ادبوا اولادکم ثلاث خصال، تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسی خوبیاں ان میں پیدا کرو، اللہ کی محبت ان میں پیدا کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان میں پیدا کرو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں قرآن کی تعلیم دو۔ اور ایک دوسری روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات مطہرات کی، آپ کے خاندان کی، صحابہ اہل بیت کی آپ انہیں محبت سکھائیں، قرآن کی تلاوت آپ انہیں بچوں کو تعلیم دیں۔ اگر آپ ان کے اچھے نام رکھیں گے، اگر آپ ان کی اچھی اخلاقی تربیت کریں گے، آج آپ ان کے معاشی جو ان کا مستقبل ہے آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی فکر ہونا چاہیے کہ اس کی آخرت بہتر ہو رہی ہے کہ نہیں، اخلاقی تربیت اس کی صحیح طریقے سے ہو رہی ہے کہ نہیں، آپ اس طرف بھی آپ کو توجہ دینا ہوگی۔ حضرت لقمان علیہ الرحمہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، یقیناً اولاد کو آپ وہ نصیحتیں کیجئے، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور کہا بیٹا یاد رکھ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز کو اللہ کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ بات ہر وقت یاد رکھ، اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے، تمہیں سن رہی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم ہو۔ جب یہ ہماری اولاد کو یہ شعور، یہ ادراک ہوگا، اور ہم جو بھی بچوں کی تربیت کریں ہم اپنے آپ کو عملی طور پر پیش کریں، ہماری اولاد ہمیں دیکھے، اگر ہم انہیں کچھ کہہ رہے ہیں اس کے برعکس ہم خود کر رہے ہیں تو ہماری اولاد یقیناً اس سے سبق نہیں لے گی۔ تو کہا بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بیٹے ہر چیز جو ہے اللہ کے علم میں ہے، یہ تمہیں ہر وقت ادراک اور شعور ہونا چاہیے، اور بیٹے نماز قائم کرنا، یقیناً نماز جو ہے بہت ساری برائیوں سے، بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ اور ایک شخص آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فلاں صحابی ہیں، شخص ہیں فلاں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ گناہ بھی کرتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نماز ان کو اس برائیوں سے روک دے گی، اور کہا بیٹا چوتھی نصیحت فرمائی اصلاح معاشرہ کے لیے کوشش کرنا، اپنے بیٹے کو کہا۔ پانچویں نصیحت فرمائی بیٹے
حالات پر صبر کرنا، دکھ تکلیف مصیبت اگر آ جائے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات آزماتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا اپنے بیٹے کو لوگوں کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش نہ آنا، بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار کرنا، اپنی گالوں کو مت پھیلانا، اور زمین پر چلتے ہوئے شوخیاں مارتے ہوئے اتراتے ہوئے نہ چلنا، اور عاجزی انکساری کے ساتھ آپ چلنا۔ اور کہا میرے بیٹے اپنی آواز کو پس رکھنا، بہت زیادہ شور مچا کے بات مت کرنا۔ یہ بہت زیادہ شور مچا کر جو بلند آواز سے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر کے الفاظ ہیں، گدھے کی آواز ہے، بری آواز۔ ہم بچوں کو نصیحت کریں، بچوں کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے والدین اپنے بچوں کے حقوق پہ توجہ دیں۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں گے تو یقیناً پھر اولاد ایسی تیار ہوگی جو کل کو اپنے والدین کے حقوق کا بھی خیال کرے گی۔ اور اگر آج ہم نے اپنے بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں سستی کی تو پھر کل ہمیں اس بات پہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے حسن سلوک سے پیش آئیں، محبت، عاجزی، انکساری، احترام، ادب کے ساتھ پیش آئیں، تو آج ہمیں بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کرنا ہوگی، اور بچوں کے جو حقوق ہیں ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔